بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہم سورہ الانعام کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم 156 آیت سے لے کے اور 160 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ 156 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تم لوگ یوں نہ کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے دو جو فرقے تھے ان پر نازل ہوئی اور ہم اس کے پڑھانے سے محض بے خبر تھے۔ تو یہ خواتین حضرات مشرکین مکہ کو ایڈریس کر کے کہا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فیور کیا کہ ان کو اپنی کتاب عطا فرمائی اور اپنے آخری رسول عطا فرمائے، اور ان کی یہ حجت ختم کر دی کہ یہ کہتے کہ یہ جو کتاب اتری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ تو پہلے کے لوگوں کی طرف اتری ہے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف، اور ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ تو یہ ان کی حجت اللہ تعالیٰ نے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے ختم فرما دی۔ سورہ الانعام 157 آیت۔ یا یوں نہ کہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے، سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کتاب واضح رہنمائی کا ذریعہ اور رحمت آ چکی ہے۔ اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری ان آیات کو جھٹلاتا ہے، جھوٹا بتائے اور اس سے روکے۔ ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو کہ ہماری آیتوں سے روکتے ہیں اور اس کے روکنے کے سبب ان کو سخت سزا دیں گے۔ تو خواتین حضرات، رب العالمین اپنی مخلوق پر کبھی ظلم نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین حق کو واضح کر دیتے ہیں، اور جس طریقے سے مکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی، اور ان لوگوں نے بہت شدید ظلم کیا کہ کتاب اس عظیم الشان کتاب آ جانے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اس کو جھٹلایا، اور ایسے لوگوں کے بارے میں بہت واضح وعید آ چکی ہے۔ یہ وعید اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے کہ جو رب العالمین کی آیات کو جھٹلائے گا اس کو یقیناً بہت شدید عذاب ملے گا اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورہ الانعام 158 آیت۔ کیا یہ لوگ اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کے رب آئیں یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آ پہنچے گی، کسی شخص کو ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ تو خواتین حضرات، جو ایمان ہے اس کے بارے میں قرآن ہمیں بہت وضاحت سے بتاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات آ جائیں تو یہ آخری دلیل ہوتی ہے لوگوں کے لیے کہ وہ ایمان لیں۔ ایسے لوگ کیا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خود آ جائیں یا اللہ رب العالمین کے فرشتے اس زمین پر اتر آئیں یا کوئی بہت بڑی آیت اللہ تعالیٰ بھجوا دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کی یہ سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی آیت کسی قوم کو بھجوا دیتے ہیں، کوئی بہت بڑا معجزہ بھجوا دیتے ہیں، تو اس صورت میں جب وہ واضح نشانی آ جاتی ہے تو اس وقت پھر کسی کا ایمان اس کے کام نہیں آتا سوائے اس کے جو اس سے پہلے، اس آیت کے آنے سے پہلے ایمان لے آیا ہو اور اس نے اچھے عمل کیے ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں بھی منتظر ہوں اور تم بھی انتظار کرو۔ سورہ الانعام 159۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، ان کا
اس سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ تو خواتین حضرات، بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے کہ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا دین آ جائے اور وہ اس میں فرقے بنا لیں، تو ایسے لوگوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں یہ بتا دیں گے کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ آج کے دور میں جو مسلمان فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس لیے آئی تھی کہ اس کو مضبوطی سے تھام لیا جائے اور اس میں فرقہ بازی نہ کی جائے۔ تو آج لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ رہے ہیں، دین کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور ایسے لوگ یقیناً فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ اور آج ہمیں اس چیز کی شدید ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو اپنا رہنما بنائیں اور ایک ملت کی طرح حنیف مسلم بن جائیں۔ جو لوگ بھی حنیف مسلم بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے، وہ یقیناً کامیاب ہونے والے ہیں، اور وہ لوگ جو فرقہ بازی میں پڑیں گے ان کے پاس دین نہیں ہے، اور آخرت میں وہ یقیناً خسارے میں رہنے والے ہوں گے۔ سورہ الانعام 160 آیت۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا اجر ملے گا، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ خواتین حضرات، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بہت غفور الرحیم ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ اگر ایک اچھا کام کرے گا تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کو 10 مرتبہ اجر عطا فرمائیں گے، لیکن جو برا کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مثل ہی اس کو اجر دیں گے، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائے اور ایمان اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔